الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، مجلس احرار اسلام کے ذمہ داران و کارکنان، اور خاص طور پر فخر السادات مخدوم مکرم حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس باوقار ختم نبوت کانفرنس میں جو مجلس احرار اسلام کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے، چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ نمبر 1، ختم نبوت کا سادہ لفظوں میں مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری کیوں ہے۔ نمبر 3، ایمان لانے کے بعد تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد میں عملاً شرکت اور شمولیت ضروری کیوں ہے۔ آخر میں اسی مناسبت سے چند ذمہ داریوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے۔ سب سے پہلی بات جو بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے، ختم نبوت کیا ہے، مطلب، معنی اور مفہوم۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ دیتا ہوں، اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء، راہبری اور رہنمائی کے لیے جناب آدم صفی اللہ سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، کم و بیش
سوا لاکھ نفوس قدسیہ سے گزار کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس سلسلہ کی تکمیل فرما دی۔ اس تکمیل نبوت کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا ناجائز، حرام اور گناہ ہی نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ جیسے اللہ کے بعد کسی بھی الوہیت کے تصور کو قبول نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ختم نبوت فقط مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت عقیدہ ہے اور عقائد کو اعمال پہ ترجیح حاصل ہے۔ ختم نبوت عقیدہ ہے، اس کے بغیر شخصی طور پر کوئی بھی فرد اور شخص اپنے آپ کو مومن ثابت نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو شخصی طور پر مومن ثابت کرنے کے لیے دیگر ایمانیات اور ضروریات دین کے اقرار کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات کو مانتا ہو مگر ذات و صفات میں وحدت کو نہ مانتا ہو، یہ مومن اور موحد نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہو، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت کا بھی قائل ہو کہ آپ فقط نبی ہی نہیں ہیں، فقط رسول ہی نہیں ہیں، بلکہ نبیوں اور رسولوں میں افضل و اعلیٰ بھی ہیں، برتر و بالا بھی ہیں۔ نبوت و رسالت کو بھی مانتا ہو، افضلیت کو بھی مانتا ہو، مگر ختم نبوت کو نہ مانتا ہو، ایسا شخص صاحب ایمان قرار نہیں کیا جاتا۔ بھلے نماز ہمارے ساتھ پڑھتا ہو، قرآن ہمارے والا پڑھتا ہو، اور وجہ اس کی یہ ہے، جیسے صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں اور امراض سے پاک اور مبرہ ہونا ضروری ہے، صحت مند ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تمام بیماریوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، مگر مریض قرار دینے کے لیے تمام بیماریوں کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایک بیماری بھی لگ جائے بندہ مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، کوئی شوگر کا مریض، کوئی ہارٹ کا مریض، بالکل اسی طرح مومن بننے کے لیے تمام ایمانیات اور ضروریات دین کو تسلیم کرنا ضروری ہے، لیکن کفر کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک کے انکار سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کوئی تحریف قرآن کی وجہ سے، کوئی خلافت صدیق اکبر کے انکار کی وجہ سے، کوئی حضور کی ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت کو مان کر بھی ختم نبوت کو مانے بغیر کوئی بھی بندہ اپنا ایمان اور اسلام ثابت نہیں کر سکتا۔ شخصی طور پر اپنے آپ کو مومن اور مسلم ثابت کرنے کے لیے حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان ضروری ہے، اور جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے نہ اسے دامن اسلام قبول کرتا ہے
اور نہ ہی دائرہ اہل سنت والجماعت میں جگہ ملتی ہے۔ ایسے شخص کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے، کیونکہ ایسا شخص قرآن کریم کی درجنوں نصوص کا منکر ہے، حضور کی سینکڑوں احادیث کا منکر ہے، امت کے اجماع کا منکر ہے، قیاس شرعی کے تقاضوں کا باغی ہے۔ ایسے شخص کو نہ اسلام قبول کرتا ہے نہ ہی دامن اہل سنت والجماعت قبول کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر باقی تمام ایمانیات اور ضروریات دین کو قبول کر کے کوئی بندہ اپنے آپ کو صاحب ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور کی نبوت اور رسالت اور افضلیت ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی نبوت کی عظمت خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس نبوت کو مکمل نبوت سمجھا جائے، اس نبوت کو آخری نبوت سمجھا جائے۔ حضور سرور عالم کی نبوت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آخری نبوت مانا جائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت ساری عظمتیں ہیں، بہت ساری عظمتیں ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کا تحذیر الناس میں فرمان ہے، حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کا فیضان ہے۔ جیسے یہ نبوت محمدی کی عظمت ہے، ویسے ہی غیر محدود ہونا یہ بھی نبوت محمدی کی عظمت ہے۔ آپ کی نبوت غیر محدود ہے، آپ کی نبوت کے آگے کوئی حد نہیں ہے، نہ زمان کی حد ہے، نہ مکان کی حد ہے، نہ کسی قوم، طبقے اور خاص افراد کی حد ہے۔ جیسے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی کوئی حد نہیں ہے، حضور کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آئے ان کی نبوتیں محدود تھی، زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد اور طبقات کے اعتبار سے۔ زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا، چند آیات کے پڑھنے پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب کی نبوت کی حد کا ذکر ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح کی نبوت کی حد کا ذکر ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کی نبوت کی حد کا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کی نبوت کی حد کا ذکر ہے۔ زمانے کے اعتبار سے بھی محدود، مکان کے اعتبار سے بھی محدود، افراد کے اعتبار سے بھی محدود، مگر کیا کہیے جب باری حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل، محبوب اعلان عام فرمائیے، یا ایہا الناس، روئے زمین کے انسانوں، پوری انسانی برادری مخاطب بنائی گئی۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے تاج رسالت پہنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لفظ الناس
آیت کریمہ میں اس بنا پہ ہے کہ آپ کی نورانی اور جامع تعلیمات کا مکلف انسان ہے، وگرنہ آپ کی نبوت کی وسعتیں قرآن کریم کی دوسری آیت میں دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا، تاج رحمت پہنایا گیا۔ اگر یوں کہوں تو بے جا نہیں، آپ فقط انسانات کے نبی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے آپ جہاں انسانات کے نبی، وہی جنات کے نبی، حیوانات کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، حشرات کے نبی، زمین کی پستی کے نبی، آسمان کی بلندی کے نبی، زمین و زما کے نبی، کون و مکان کے نبی، بر و بحر کے نبی، شمس و قمر کے نبی، لوح و قلم کے نبی، شجر و حجر کے نبی، خشک و تر کے نبی، شام و سحر کے نبی، سورج کی حرارت کے نبی، چاند کی برودت کے نبی، ستاروں کی کہکشاؤں کے نبی، گلستانوں کے سبزوں کے نبی، سمندروں کی جولانیوں کے نبی، دریاؤں کی روانیوں کے نبی، اور کہنا چاہوں گا باقی فقط نبی، آپ نبیوں کے بھی نبی، باقی فقط رسول، آپ رسولوں کے بھی رسول، باقی فقط پیغمبر، آپ پیغمبروں کے بھی پیغمبر، باقیوں کی نبوت محدود، آپ کی نبوت غیر محدود، باقیوں کی فقط نبوت، آپ کی ختم نبوت، باقیوں کی امت، آپ کی خیر الامت، مرسلین کے پاس کتاب اللہ، آپ کے پاس کلام اللہ، ان کا کلمہ امتوں نے پڑھا، آپ کا نبوتوں نے پڑھا، انہوں نے امامت امتوں کی کروائی، خاتم النبیین نے امامت نبوتوں کی کروائی، ان کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج، ان کا معراج امتحان کی صورت میں، نبیوں کے نبی کا معراج انعام کی صورت میں، اور کہنا چاہوں گا ان کا معراج فرش زمین پہ، محمد کا معراج بھی عرش پر۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ عرض میں نے یہ کیا، آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبوت محمدی کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ بھی ایمان لایا جائے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَفِي آیَةٍ أُخْرَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور آگے بڑھئے، آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کی امت کی عظمت بھی، امت محمدیہ کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی ختم نبوت کو مانا جائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا انا آخر الانبیاء، اپنی امت کے لیے فرمایا انتم آخر الامم۔ اگر آخریت آمنہ کے لال کی عظمت اور شان ہے تو آخریت آپ کی امت کی بھی عظمت اور شان ہے، اور اس امت کی آخریت اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا تصور نہیں ہے۔ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا تصور قبول کر لیا جائے تو امت محمدیہ کی آخریت مشکوک اور محل نظر ہو جاتی ہے، اور پھر یہ آخریت وہ عظمت ہے جس کے ساتھ اور بہت ساری عظمتیں بندھی ہوئی ہیں، بہت ساری عظمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ہے تو وہ ہے، یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے، آخریت کی بنا پہ یہ پہلے انبیاء کی امتوں کے جرائم سے بے خبر نہیں، باخبر ہے، پہلے انبیاء کی امتوں کے جرائم سے واقف ہے، لیکن اس دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ کے عیوب سے باخبر ہو سکے۔ امتیں پہلے گزر گئی، حضور کے بعد نبوت نہیں،
نہیں تو امت بھی نہیں. اس لیے اس امت کی پردہ دھاری حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے, آخریت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بہت شانیں بخشی ہے. پہلی امتوں کا برزخ طویل ہے, اس امت کا برزخ قلیل ہے. جناب آدم صفی اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء و رسول, ان کی امتیں اور انسانیت اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری آج تک برزخ میں ہے. برزخ مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے زمانے کو کہتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا علماء کی موجودگی میں, برزخ مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے زمانے کو کہتے ہیں, اور قبر اس دوران کی جگہ کو کہتے ہیں. برزخ زمان ہے, قبر مکان ہے. زمان سے مکان کی نفی نہیں ہوتی, مکان سے زمان کی نفی نہیں ہوتی. مرنے کے بعد بندہ برزخ میں بھی ہوتا ہے, قبر میں بھی ہوتا ہے. برزخ میں بھی ہوتا ہے, قبر میں بھی ہوتا ہے. تو عرض میں نے یہ کیا, اس امت کا برزخ اس قدر طویل نہیں ہے. پہلی امتوں کا برزخ طویل ہے, اس کا برزخ کثیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخر الامم ہے. اور کہنا چاہوں گا پہلی امتوں میں اجتہاد رائج نہیں ہوا تھا, اس امت میں اجتہاد رائج ہوا, اس لیے کہ یہ امت ہی نہیں آخری امت ہے. اور کہنا چاہوں گا پہلی امت کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں سونپا گیا تھا, اس امت کو سونپا گیا ہے, اس لیے کہ یہ امت ہی نہیں آخر الامم ہے. اور کہنا چاہوں گا پہلی امتوں کو شہادت علی الناس کے درجے پہ فائز نہیں کیا جائے گا, حضور کی امت کو فائز کیا جائے گا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ ساری کی ساری عظمتیں آخریت کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں, اور اس امت کی آخریت محمد کی ختم نبوت سے بندھی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس امت کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت اور افضلیت ہی نہیں, آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے. ایک وجہ اور ذکر کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں اسلام کی کاملیت کا اعلان فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کی کاملیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی نبوت کو آخری نبوت مانا جائے. اگر حضور کی نبوت کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا تصور قبول کر لیا جائے تو اسلام کی کاملیت کو چیلنج ہو جاتا ہے, اسلام میں ترمیم کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اسلام کامل دین ہے. اللہ نے جسے حلال کرنا تھا ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا, جسے حرام کرنا تھا ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. ابدی طور پہ حلت اور حرمت کے فیصلے کر دیے. پروردگار عالم نے بکری کو ہمیشہ کے لیے حلال کیا, خنزیر کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا, شہد اور دودھ کو ہمیشہ کے لیے حلال کیا, شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا, زنا کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا, نکاح کو ہمیشہ کے لیے حلال کیا, سود کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا, تجارت کو ہمیشہ کے لیے حلال کیا. تو اسلام کامل دین ہے. اسلام کی کاملیت اس بات کا تقاضا اور ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت اور افضلیت پر ایمان ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ختم نبوت پہ ایمان بھی ضروری ہے. فقط ایک وجہ اور ذکر کرنا چاہوں گا, وجوہات درجنوں میں ہیں, لیکن اپنے وقت کے اندر بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کی نفی کرتا ہے, اجرائے خلافت کو ثابت کرتا ہے. نبی کی احادیث بھی اجرائے نبوت کی نفی کرتی ہے, اجرائے خلافت کو بیان کرتی ہے. قرآن و سنت کی حقانیت اور صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اور افضلیت ہی نہیں, ختم نبوت کو مانا جائے. آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے آیت استخلاف پڑھیے.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس آیت استخلاف میں پروردگار عالم نے جماعت صحابہ کے کچھ افراد سے منکم من للتبعید، جماعت صحابہ کے کچھ افراد سے خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ خلفائے راشدین خلفائے اربعہ ہیں جو نزول آیت کے وقت موجود تھے، جماعت صحابہ میں مخاطب تھے آیت کریمہ کے۔ وہ چار شخصیات ہیں، جناب ابو بکر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذو النورین، جناب علی المرتضیٰ۔ ان سے خلافت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اور خلافت دے کے اسے پورا بھی اللہ نے۔ توجہ کیجئے، وعدہ خلافت اللہ نے کیا، خلافت عطا بھی اللہ نے کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا وعدہ بھی اللہ کا ہو پورا بھی وہ کرے، اس کا نمبر اسے دے دے، اس کا نمبر اسے دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے جس کو جو نمبر دیا اس کا وہی بنتا۔ خلاق عالم کی تکوینی ترتیب میں وہی نمبر، باقی دلائل ایک طرف رہے۔ ایک عقلی بات آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے جناب علی ہی نہیں کہ جناب فاروق اعظم پہلے خلیفہ بننے چاہیے تھے، تصور محال شے کبھی ہو سکتا ہے، تصور محال شے کبھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پہلی خلافت جناب فاروق اعظم کو ملنی چاہیے تھی، تو دنیا کا کوئی عالم اور سکالر مجھے جواب دے کہ اگر حضرت عمر پہلے نمبر پہ خلیفہ بنتے تو ابو بکر کب خلیفہ بنتے؟ ابو بکر کب خلیفہ بنتے؟ بات کو سمجھیے۔ حضرت علی ایک طرف رہے، حضرت علی نہیں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر حضرت عمر پہلے نمبر پہ خلیفہ بن جاتے، حضرت ابو بکر کبھی بھی خلیفہ نہ بن سکتے، کیونکہ ان کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں ہو جاتی۔ اگر حضرت عثمان پہلے نمبر پہ خلیفہ بنتے تو پھر حضرت ابو بکر اور عمر خلیفہ نہ بن سکتے، کیونکہ حضرت ابو بکر کی وفات اور حضرت عمر کی شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ہو جاتی۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنتے تو پھر بات بالکل صاف ہے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے کہ اگر علی پہلے خلیفہ بنتے تو ابو بکر فلانے وقت پہ خلیفہ بن سکتے تھے، عمر فلانے وقت پہ خلیفہ بن سکتے تھے، عثمان فلانے وقت پہ خلیفہ بن سکتے تھے۔ نہیں جناب، اگر حضرت علی پہلے نمبر پہ خلیفہ بن جاتے، نہ ابو بکر خلیفہ بنتے، نہ جناب عمر خلیفہ بنتے، نہ جناب عثمان خلیفہ بنتے۔ ان سب کی وفات اور شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ہو جاتی، اور قرآن کریم اپنی حقیقت دنیا کے سامنے نہ دکھا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے آیت استخلاف میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ لیستخلفنہو نہیں کہ اگر حضرت علی اکیلے بھی خلیفہ بن جاتے تو باقیوں کی خلافت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیستخلفنہو کے ساتھ وعدہ نہیں، لیستخلفنہم جمع کی ضمیر ہے، ایک سے نہیں، جمع کے افراد سے خلافت کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے جو موجود تھے نزول آیت کے وقت اور جو مخاطبین تھے ان میں سے 4 کو خلافت دی۔ یہ چاروں وہی ہیں جو نزول آیت کے وقت موجود تھے، انہی 4 سے اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، اور ان 4 کو خلافت اللہ نے عطا کی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک راستہ اگرچہ شورا کا ہے، عوامی ثواب دین کا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے اشارات بھی واضح تھے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پہلی
خلافت حضرت علی کی ہونی چاہیے تھی، تو مجھے کوئی بتائے اگر پہلے نمبر پہ خلیفہ حضرت علی ہوتے تو ابو بکر کب خلیفہ بنتے، عمر کب خلیفہ بنتے، عثمان کب خلیفہ بنتے؟ اللہ کے عالم کی تکوینی ترتیب دیکھیے، ان کی ولادت میں تو ترتیب خلافت والی نہیں ہے کہ جو جس نمبر پہ خلیفہ بنے گا وہ پیدا بھی اسی نمبر پہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر پہلے پیدا ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر پیدا نہیں ہوئے بلکہ حضرت عثمان پیدا ہوئے، حضرت عثمان کے بعد حضرت عمر پیدا ہوئے، حضرت عمر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ولادت میں تو وہ ترتیب نہیں ہے جو خلافت کی ہے، لیکن یاد رکھیے وفات کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ہے۔ پروردگار کی حکمتوں پہ قربان، جس نے پہلے دنیا سے جانا تھا اسے پہلے مسند خلافت پہ بٹھایا، جس نے دوسرے نمبر پہ جانا تھا اسے دوسرے نمبر پہ تخت خلافت دیا، جس نے تیسرے نمبر پہ جانا تھا اسے تیسرا خلیفہ بنایا، جس نے چوتھے نمبر پہ جانا تھا اسے چوتھے نمبر پہ خلافت عطا کر کے بتا دیا تبصرے نہ کرو، علام الغیوب میں ہوں، جس کا جو بنتا تھا میں نے دے دیا۔ جس کا جو بنتا تھا میں نے دے دیا۔ تو خیر یہ ایک وسیع عنوان ہے، آج اس کا موقع نہیں ہے۔ میں عنوان ختم نبوت کا لے کے چل رہا ہوں، استدلال اسی پہ کرنا چاہوں گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ سے پڑھ رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون۔ اجراء نبوت کی نفی ہے، انه لا نبی بعدی، اور یہ وہی لا ہے جو الہ پہ آیا تو ہر قسم کی الوہیت کو اڑا دیا، اللہ سے اللہ کی الوہیت ثابت رہی۔ یہ وہی لا ہے جو الہ پہ آیا تو جاتے الوہیت کی نفی ہو گئی، یہی لا جب نبیہ پہ آیا تو ہر قسم کی نبوت کی نفی ہے۔ اجراء نبوت کی نفی ہے، اجراء خلافت کا ثبوت ہے۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، خلفاء ہوں گے، کثرت سے ہوں گے۔ اب آئیے ایک بات اور کہنے لگا، حضور کے خلفاء کی خلافت ہو تب، نبی کے صحابہ کی عظمت ہو تب، حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ خلفاء راشدین کی خلافت بھی اور صحابہ کرام کی عظمت بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آسان سی بات کہنے لگا ہوں۔ حضور کا انتقال پرملال ہوا، وفات حسرت آیات ہوئی، اللہ کے نبی کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کا جنازہ اور تدفین نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے حالات اللہ نے ایسے بنا دیے، تکوینی طور پہ اسباب اس طرح جمع ہو گئے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، جنازہ اور تدفین نہیں ہوئی، لیکن بیعت خلافت پہلے ہو رہی ہے۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اتنی کس بات کی جلدی تھی کہ ابھی تجہیز و تکفین باقی ہے، بیعت خلافت پہلے ہے، جنازۃ الرسول باقی ہے، بیعت خلافت پہلے ہے، تدفین رسول رہتی ہے، بیعت خلافت پہلی ہے۔ جہاں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عام ہستی کا انتقال نہیں تھا، عام شخصیت کی وفات نہیں تھی، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، جن کی ہاں سے حلال ہوتے ہیں، جن کی نا سے حرام ہوتے ہیں، عام ہستی نہیں ہے۔ خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل دعور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے اعظم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم،
رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شاف عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، کالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھٹکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مربت، آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر، صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نہ افسر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام شخصیت اور ہستی کی وفات نہیں تھی، یہاں قدم قدم پہ رائے کا اختلاف ہونا تھا، قدم قدم پہ رائے کا اختلاف ہونا تھا، اس لیے خلیفہ کا تقرر پہلے ضروری تھا کہ صحابہ کرام رائے کا اظہار تو کریں، مگر جب خلیفہ اور نبی کا جانشین کسی ایک رائے پہ مہر لگا دے تو سب آمنا و صدقنا کہہ کے قطار میں کھڑے ہو جائیں، اس لیے خلیفہ کا تقرر پہلے ضروری تھا۔ لیکن میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، یہ وجوہات اپنی جگہ رہی، ختم نبوت کے کامل اظہار کے لیے بھی جناب صدیق اکبر کی بیعت خلافت کا نبی کی تجہیز و تکفین، نبی کا جنازہ اور تدفین سے مقدم ہونا ضروری تھا، اور ایسے ہی ہوا جب آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کا انتقال پرملال ہوا تو زبانوں پر ایک سوال تھا، اب امت کی قیادت کون سنبھالے گا، اب امت کی حکومت کون سنبھالے گا، یہ سوال تھا، اب قیادت کس کی طرف منتقل ہوگی؟ تو جناب نبی کریم کی تدفین سے پہلے صحابہ کرام نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت خلافت کی، اللہ نے بتا دیا اب نبی کوئی نہیں آئے گا، امت کی قیادت خلیفہ سنبھالے گا، امت کی قیادت خلیفہ سنبھالے گا، اب امت کی بھاگ دوڑ کسی نبی کے سپرد نہیں کی جائے گی، نبیوں کے نبی کے جانشین اور خلیفہ کو سپرد کی جائے گی، اس لیے تجہیز و تکفین سے پہلے، جنازہ اور تدفین سے پہلے بیعت خلافت ہوئی۔ پھر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت یہ اجماعی بیعت ہے، صحابہ کرام کا اس بیعت پہ اجماع ہے، گویا یہاں سے پتہ یہ چلا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا پیدا نہ ہونا، کسی کا منصب نبوت پہ فائز نہ ہونا اور خلافت کا اجرا، اس پہ اس امت کے افضل طبقہ حضور کے صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی نے دعوی نبوت کیا، مسلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی، سجا نامی عورت، اگر کسی نے دعوی نبوت کیا، صحابہ کرام نے مدعیان نبوت سے جہاد کا اعلان کیا، مسلمہ کذاب سے لڑائی کے لیے نکلے، صدیق اکبر کی بیعت خلافت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتماعی طور پہ بیعت کرنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، اور پھر اجماع، اور پھر مدعی نبوت سے جہاد، یہ سارے کے سارے اس بات کے دلائل اور شواہد ہیں کہ حضور کے بعد قیامت تو آئے گی مگر کوئی منصب نبوت پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ خلفائے راشدین کی خلافت، صحابہ کی عصمت حضور کی ختم نبوت پر ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ آئیے صحابہ کی عصمت سے بھی ایک دو استدلال آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو مقتدا بنایا ہے،
احسان کے ساتھ ان کی اتباع پر اپنی رضا کا وعدہ فرمایا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مقتدا بنانا نبی کے صحابہ کو، اور حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، جنت کے راستے پہ چل پڑو گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مقتدا کہا۔ مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک صحاب محمد اولئک صحاب محمد كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا اختارهم الله لصحبة نبیہ ولاقامت دینہ۔ تو صحابہ کو مقتدا بنایا، مطبوع بنایا، اور اس حقیقت کو واضح کیا صحابہ کی اقتدا نبیوں کے نبی کی اقتدا کا تسلسل ہے، نبیوں کے نبی کی اقتدا کا تسلسل ہے۔ ان کو مقتدا اور مطبوع بنانا بتاتا ہے۔ اب نبی کوئی نہیں ہے، دین لینا ہے صحابہ سے لینا، ایمان لینا ہے ان سے لینا، قرآن لینا ہے ان سے لینا۔ اگر کوئی کہے میں دین صحابہ سے نہیں لیتا، میں قرآن و حدیث سے لیتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو قرآن و حدیث سے لے، لیکن یہ تو بتا قرآن و حدیث کس سے لیتا ہے، یہ بھی بتا قرآن و حدیث کس سے لیتا ہے۔ صحابہ کو معیار حق بنایا، ایمان کے لیے سیمپل ان کا ایمان، عمل کے لیے سیمپل ان کا عمل۔ پتہ چلا یہ صحابہ کی عظمت، یہ صحابہ کی عظمت حضور کی ختم نبوت کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت خلفاء کی خلافت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں، آپ کی ختم نبوت کو مانا جائے۔ آخری بات سمجھیے، ختم نبوت پر ایمان کے بعد اس کے تحفظ کی جد و جہد میں، تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شمولیت کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے اسلام عالمگیر مذہب ہے، عالمگیر دین ہے۔ اس کی عالمگیر حیثیت، آفاقی حیثیت، مقبولیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی ختم نبوت اور اسلام کے لیے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شمولیت اختیار کی جائے۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، حضور کی نبوت عالمگیر نبوت ہے۔ جس نے بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کیا، اسلام کی عالمگیریت، مقبولیت اور آفاقی حیثیت کو مشکوک بنانے کے لیے کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے محفوظ بنانے کے لیے عملی جد و جہد میں شرکت کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس کی بقا قرآن و سنت سے ہے، دین کی بقا قرآن و سنت سے ہے، مگر امت کی بقا ختم نبوت سے ہے، وحدت امت کی بقا ختم نبوت سے ہے۔ یہ ختم نبوت نقطہ اتحاد ہے، مرکز اتفاق ہے۔ اس کے لیے امت کی حیثیت سے میدان میں ہوتی ہے، اپنے مکاتب کی شناختوں کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ آپ 1953 کی تحریک ختم نبوت دیکھیے، اپنے مکاتب کی شناختوں کو پس پشت ڈال کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی قیادت و سیادت میں امت مال روڈ پہ تھی، مسلمان مال روڈ پہ تھے، جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ اعلان کر رہے تھے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وضو فقط نام محمد سے محبت کی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت تھی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی للکار تھی، ان کی یلغار تھی۔ کون امیر شریعت؟ جس کی خطابت نے سمندروں کے تلاطم کو توڑا، جس کی خطابت نے دریاؤں اور ہواؤں کے رخ کو موڑا۔ کون امیر شریعت؟
جو محاورات سے واقف، اصطلاحات سے باخبر، کون امیر شریعت جو محاوروں پہ عبور رکھنے والے اور جب گفتگو کرے الفاظ قطار باندھ کے اپنی باری کا انتظار کرے، رات لمحوں میں بیت جائے، رات لمحوں میں بیت جائے، لیکن بخاری کی خطابت کی جولانی اختتام کی دہلیز پہ قدم نہ رکھے۔ تیری زباں کے پھول تھے درہائے آبدار، تیری زباں کے پھول تھے درہائے آبدار، اور تیرے بیاں پہ فن خطابت کو ناز تھا، دل و دماغ تھے تیرے قدرت کا معجزہ، سینہ تیرا مدینہ سوز و گداز تھا۔ دنیا خطیبوں کی خطابت پہ ناز کرتی ہے، خطابت کا فن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے خطیب کی خطابت کا فن امیر شریعت جیسے خطیب پہ ناز کرتا ہے۔ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ 1953 کی تحریک بڑی تحریک تھی، 1974 کی تحریک دوسری بڑی تحریک تھی، 1984 کی تحریک تیسری بڑی تحریک تھی، جس میں امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا، اور پھر یہ 2024 میں جب مبارک ثانی کیس میں متنازع فیصلہ آیا تو چھوٹی تحریک بھی ختم نبوت کے تحفظ کی بڑی تحریک تھی۔ ان تمام تحریکوں میں دیکھیے مشترکہ مقصد کے لیے تمام مقاصد ایک پرچم تلے تھے، ایک جھنڈے تلے تھے، ایک آواز تھے، قومی وحدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری آج بھی یہی بنتی ہے کہ فروعی اختلافات سے نظر ہٹا کے مشترکہ مقصد کے لیے میدان میں آئیں، اور پھر اس کام کے لیے حکمت عملی وضع کریں۔ خواص میں بھی آئیں، عوام سے نکل کے خواص میں جائیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، وکلاء میں، سیاستدانوں میں، کیونکہ قادیانیت یہاں تک اپنی محنت کا دائرہ وسیع کر چکی ہے۔ ان فورموں کا رخ بھی کریں جہاں قانون سازی ہوتی ہے، بین الاقوامی وہ فورم جہاں پہ ضابطے بنتے ہیں، حکومتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہماری وزارتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہاں سے پیش رفت نہیں تو ہمارے بھی ان ممالک میں علماء کے ساتھ تعلقات ہیں، امت ایک ہے، چاہیے کہ پیغام وہاں تک پہنچایا جائے، پیش رفت کی جائے، اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اتنی تیاری ہو کہ جب کبھی ضرورت پڑے پھر بتایا جائے 1953 کی طرح، 1974 کی طرح، 1984 کی طرح، 2024 کی طرح ہم پھر ایک ہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ اور یہ کانفرنس آج بھی پیغام دے رہی ہے کہ 1953 سے لے کر 2026 تک حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم آج بھی وہی ہیں جو آج سے پہلے تھے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں گے۔ قادیانیوں کو دعوت اسلام دینا بھی ضروری ہے، اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں ان کے لیے۔ آئیے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے ان اکابر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔